ایک دن کی بات ہے، ایک طوطا، ایک کتا اور ایک خرگوش بڑے خوش مزاج اور تجسس سے بھرے دوست تھے۔ تینوں نے فیصلہ کیا کہ آج وہ جنگل میں نئی چیزیں سیکھنے جائیں گے۔ ان کا خیال تھا کہ علم کا درخت جنگل میں کہیں چھپا ہوا ہے، جو خر اس کو سکھا دیتا ہے جو دل سے سیکھنا چاہے۔ طوطے کا نام تھا ٹیٹو، جو ہر بات دہراتا تھا لیکن مزاح میں کمال کا تھا۔ کتے کا نام تھا ڈوگی، جو تھوڑا سا ڈرپوک تھا لیکن بہت وفادار۔ خرگوش کا نام تھا ربی، جو تیز دوڑنے والا اور شرارتی تھا۔ تینوں صبح سویرے نکلے۔ ٹیٹو اپنے کندھے پر چھوٹا سا تھیلا لٹکائے، ڈوگی کے کان کھڑے تھے جیسے ہر آواز کو سننے کے لیے تیار ہو، اور ربی تو ایسے اچھلتا جا رہا تھا جیسے جنگل کی ساری ہوا اس کی دوست ہو۔ جنگل میں کچھ ہی دور چلے تھے کہ ایک جھاڑی کے پیچھے سے عجیب آوازیں آئیں، ہوں ہوں ہوں، دھم دھم۔ طوطا چونک کر بولا، یہ کیا ہے بھلا؟ خطرہ ہے، خطرہ ہے۔ ڈوگی ڈر کے مارے کانپنے لگا۔ ربی بولا، میں دیکھتا ہوں، اور وہ دبے پاؤں آگے بڑھا۔ جھاڑی کے پیچھے ایک موٹا سا بیر خراٹے لے رہا تھا، الٹا لیٹا ہوا۔ اس کی دم ایک طرف ہل رہی تھی، شہد ٹپک رہا تھا۔ تینوں دوست حیرت سے دیکھتے رہے کہ یہ تو کوئی عام بیر نہیں لگتا۔ اچانک بیر جاگ گیا، آنکھیں ملتے ہوئے بولا، کیا تم سیکھنے آئے ہو؟ تو پہلے ہنسنا سیکھو۔ طوطا بولا، کیا سیکھنے سے پہلے ہنسی؟ بیر زور سے کہا لگا کر بولا، ہنسی سب سے پہلا سبق ہے۔ جو ہنس نہیں سکتا وہ سیکھ بھی نہیں سکتا۔ پھر بیر الٹا کھڑا ہوا اور اپنی دم سے بانسری بجانے لگا۔ ڈوگی کی آنکھیں پھٹی کی پھپی رہ گئی۔ ربی نے کہا لگایا اور ٹیٹو بولا، بانسری دم سے، دم سے بانسری، بانسری دم سے۔ بیر نے تینوں کو الگ الگ چیلنج دیے۔ طوطے کو کہا گیا کہ 1 گھنٹہ بغیر بات کیے بیٹھو۔ ٹیٹو کا حل برا ہو گیا لیکن آخر وہ جیت گیا۔ ڈوگی کو بھیجا ایک غار میں جہاں سے شیر کی آواز آ رہی تھی۔ جب وہ ڈر کر واپس آیا تو معلوم ہوا وہ تو بیر کی ریکارڈنگ تھی۔ ربی کو ایک لمبا درخت کے گرد بہت آہستہ دوڑنے کا کہا گیا۔ ربی نے سیکھا کہ ہر بار تیز دوڑنا کامیابی نہیں ہوتی۔ جب تینوں نے اپنی آزمائشیں پوری کی تو بیر مسکرا کر بولا، اب تم تینوں علم کے قابل ہو۔ یہ لو، یہ ہے جادوئی پتہ۔ اسے جب بھی تینوں دوست مل کر ہلائیں گے تو تمہاری کوئی ایک نیکی پوری ہوگی۔ تینوں نے پتہ سنبھالا، بیر کا شکریہ ادا کیا اور خوشی خوشی جنگل سے واپس ہوئے۔ اب وہ صرف سیکھنے والے دوست نہیں بلکہ سکھانے والے بھی بن چکے تھے۔ اب کہانی کا سبق، علم صرف کتابوں میں نہیں ہوتا، سچائی، دوستی، ہنسی اور تجربے میں بھی چھپا ہوتا ہے۔